الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وقال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، وہ نوجوانان اہل سنت، پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور نوازش ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ حاضرین، جس آیت کلام پاک کی تلاوت میں نے کی ہے یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ النساء جو شروع کیے ہیں، اس سورت میں 170 پر 6 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مدنی ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی صورتیں ہیں، اور مکی اور مدنی ہونے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو جو قرآن کی آیتیں، جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی اس کو مکی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے کے بعد جو آیتیں مدینے میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں۔ تو مکی اور مدنی کا ہونا یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں سے ہے۔ آپ جہاں ہو وہاں قرآن نازل، اگر آپ مکے میں ہو تو قرآن اسی جگہ نازل ہوگا تو مکی صورتیں کہلائیں گی، آپ اگر مدینے میں ہوں تو وہ صورتیں مدنی کہلائیں گی، تو مدینے میں نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اسم گرامی میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ مکی ہیں، مدنی ہیں۔ مکے میں زندگی بسر کیے تو مکی صورتیں، مدینے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے تو مدنی صورتیں ہیں، لہٰذا یہ مدنی صورت ہے۔ اور مفسرین حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت اس میں ایسی ہے جو مدنی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الاماناتی۔ یہ آیت کے سوا، یہ آیت کے علاوہ پوری آیتیں مدنی ہیں، مگر بعض مفسرین اس میں بھی رائے پیش کرتے ہیں کہ سب آیتیں مدنی ہیں۔ اگر ہم روایت میں دیکھیں گے تو بخاری شریف کی روایت میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورۃ النساء یہ دو صورتیں جس کے آیتیں جتنے بھی ہیں یہ میری موجودگی میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں میں تھی، یعنی ہجرت فرمانے کے بعد، تو یہ دو صورتوں کے پورے آیتیں میرے سامنے میرے موجودگی میں نازل ہوئی۔ تو اس کے لحاظ سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے، اور اس کی 170 پر 6 تمام آیتیں مدنی ہیں۔ اب دیکھیں
نساء کہتے ہیں عورت، اس لیے کہ اس صورت میں ہر وہ عورت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ احکام شریعہ ہو یا انبیاء علیہ السلام کی بیوی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو، تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خاص طور پر احکام نازل فرمایا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کو النساء رکھ دیا گیا۔ تو آیت کے شروع میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، ایسا نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا بولا تو اے ایمان والو، یہاں یا ایھا الناس سے مراد آدم علیہ السلام کے سب اولادوں سے خطاب فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی اولاد ہوں، جس مذہب سے بھی ہو، سارے اولادوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، تم اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے پیدا کیا ان کے بیوی کو، منہا زوجہا، آدم علیہ السلام ہی سے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے بسایا، منہما، ان دونوں سے، کن سے؟ آدم اور حوا علیہ السلام، تو ان دونوں سے بسایا، رجالاً، ڈھیر سارے لوگوں کو، کثیر لوگوں کو، وہ نساء، اور عورتوں کو بنایا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جن کے ذریعے تم اللہ سے پوچھتے ہو، والارحام، اور ذوی الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر کام پر باخبر ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں دوسری جگہ کہ اللہ آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ حدیث پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی سے گوندھ کر بنایا۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ من کان نبیا آدم بین الماء والتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، جب آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی کے گوندنے سے پہلے نبی بن کر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے روحانی طور پر جن کی خلقت ہو گئی وہ پیغمبر خدا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بہترین نقشے میں، بہترین سانچے میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم انسان کو خوبصورت نقشے میں، خوبصورت سانچے میں بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں مقیم فرمایا، جنت میں ٹھہرایا۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر تنہا محسوس فرمایا، اس لیے کہ ان کی جنسیت کی کوئی لوگ نظر نہیں آتے۔ آپ کو ایک طرح کی ایک بیزارگی تھی، لہٰذا اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جب حضرت آدم علیہ السلام نیند کرنے لگے، سونے لگے، تو آپ کی ایک پسلی کی ہڈی کو نکال کر، پسلی کی ہڈی جانتے ہیں نا، جہاں سے بائی پاس سرجری کرتے ہیں نا، تو وہاں کی ٹیڑھی ایک ہڈی جو بنگی ہڈی ہے، اس کو نکال کر حضرت حوا علیہ السلام ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ زندہ ایک شکل بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہے حضرت حوا۔ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ تنہائی محسوس کرتے تھے۔ جب اپنے جنس میں سے ایک انسان کو دیکھتے ہی بہت خوشی محسوس ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ اس طرح ہڈی نکالا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چلا، نہ کوئی تکلیف محسوس کی، بغیر تکلیف یا بغیر کسی ضرر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہڈی کو نکال کر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کے بعد
حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت منظر کے ساتھ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ایک لحاظ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حوا کے باپ بھی ہوتے، اس لیے کہ ماں تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پیدائش میں یہ اصول 4 طریقے سے بتائے جاتے ہیں. ایک، باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوئے کون؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ السلام کے لیے باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. دوسری جگہ کہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باپ ہیں، ماں نہیں. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ماں ہے، باپ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ماں ہے، صرف ماں ہے. روح اللہ کو پیدا کیا، کلمت اللہ کو پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. باپ ماں کے بغیر پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، صرف باپ کے ساتھ پیدا ہوئے حضرت حوا علیہ السلام، اور صرف ماں سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ماں اور باپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ہم تمام اور ساری کائنات. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے، جس طریقے سے چاہے، جسے چاہے پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی ہے. تو یہ قدرت اللہ کی، اس کو انسان جاننا ضروری ہے. ایک لحاظ سے باپ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ قائم کر دیا زوجہا، حضرت آدم علیہ السلام کو زوجہ بنا دیا اس عورت کو، یعنی ہم تمام کی ماں ہیں حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام. اور آدم علیہ السلام جیسے ہی ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھے، تفسیر ساوی میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے آدم، انہیں تمہیں نکاح کر دیا مگر تم مہر ادا کرنا ہے، ان کے لیے مہر تم ادا کرنا ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ان کے لیے مہر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جواب ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جن کو پیدا کرتے ہی جن کی نظر، جب تمہاری نظر جنت کے چوکٹ پر پڑی، جن کا نام لکھا ہوا تھا میرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 17 مرتبہ درود بھیجنا. کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ. تفسیر میں آتا ہے، میں اپنی بات نہیں کہتا ہوں، تفسیر ساوی میں موجود ہے کہ 17 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مہر ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے سے پہلے 17 مرتبہ درود پڑھنے کا یہ مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اور اس کے بعد حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، آدم اور حوا کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا. منہما رجالاً کثیراً. دیکھو مقصد انسانیت ہے، کیسا اللہ کریٹ کریا انسان کو. آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کی بیوی حوا ہے، اور ان دونوں سے اس دنیا کو کیسے وجود میں لایا وہ نقشہ اس آیت میں ہے. اور یہی آیت نکاح میں، خطبے نکاح میں سب سے پہلی پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. وہی آیت کو آج خطبے نکاح میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں نا. تو اس کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، اور اس سے قائم کیا رجالًا بہت سے لوگوں کو، کثیراً بہت سے لوگ پیدا ہوئے، وہ نساء اور عورتوں کو بھی. روایت میں آتا ہے حضرت حوا علیہ السلام 20 مرتبہ حاملہ ہوتے، اس لیے کہ اللہ کا مقصد دنیا کو بنانا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حمل ٹھہرنے کے لیے، ایک حمل مکمل ہونے اور پھر بچہ پیدا ہونے 10 مہینے سے 7 مہینے تک لیتا ہے، ہوتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت 20 مرتبہ حاملہ ہوتی ہیں آپ. صبح میں 2 اولاد پیدا ہوتے ہیں ایک ہی زچگی میں، اور شام میں 2 اولاد پیدا ہوتے ہیں، اور صبح میں جو پیدا ہوئے وہ شام کے اولاد کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. اسی طرح آتا ہے حابیل و قابیل کا قصہ بھی، جو ایک دن میں پیدا ہوئے دوسرے دن کے اولاد کے لیے حلال ہے. مرد جو پیدا ہوتے ہیں، عورتیں جو پیدا ہوتے ہیں، اس طرح 20 مرتبہ حاملہ ہوتی ہیں تو 2 بچے اس سے پیدا ہوتے ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں، تو کل کتنے ہوئے؟ 40 بچے پیدا ہوتے ہیں. روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت حوا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حوا علیہ السلام جب آپ کا وفات، جب آپ انتقال کر گئے تو اس وقت پوری دنیا میں 1 لاکھ لوگ تھے.
زمانہ بڑھنے 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 لوگوں کی زیادتی بھی ہوتی، لوگ زیادہ پھیلتے جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ، اور اس کے بعد بنی اسرائیل، اس کے بعد کثیر، آج امت محمدیہ میں کروڑ لوگ ہیں۔ جیسے زمانہ بڑھتا تو لوگوں کی گنتی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹیڑھی پھسلی کی ہڈی سے پیدا کیا، ٹیڑھی پھسلی ہڈی سے پیدا کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیحین نے اس کو روایت کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ استوفوا بالنساء خیرا فإنہن المرأة خلقت من ضلع۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، استوفوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ میں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے بارے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ یہ صرف بیوی کے لیے نہیں، ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، جو بھی اپنے ارحام میں سے جتنے بھی عورتیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان کے ساتھ تم نرمی کے ساتھ، خیر کے ساتھ ان سے سلوک کیا کرو۔ فإنہن المرأة، اس لیے کہ عورت پیدا ہوئی، خلقت من ضلع، ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی۔ اگر تم اسے سدھارنا چاہتے ہو، سیدھا کرنا چاہتے ہو، تو تم ہرگز سیدھا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ہڈی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ عورت میں قدرتی طور پر ٹیڑھا پن رہتا، یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، مگر اسے اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے، سمجھنا غلط ہے۔ بہت سارے لوگ اس حدیث کو رکھ کر اس طرح سمجھ جاتے ہیں کہ عورتیں ہمارے سے ذلیل ہیں، ہمارے سے مرتبیت میں کم ہیں، ہم ان سے زیادہ قوی ہیں، اور اللہ کے نزدیک مقبول برگزیدہ بزرگ عورتوں سے زیادہ ہم ہی ہیں۔ یہ غلط تصور ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ غلط فہمی سے دور کرنا کہ عورت اور مرد شریعت کے احکام کے لحاظ سے، مکلف ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں۔ جس طرح نماز پڑھنے میں مرد اور عورت برابر، روزہ رکھنے میں مرد اور عورت دونوں برابر، حج بیت اللہ کرنے میں، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں، شریعت کے ہر احکام میں مرد اور عورت کیا ہے؟ الگ الگ نہیں ہے، سب برابر سرابر ہے۔ اللہ کے نزدیک مرد اور عورت کے لیے الگ الگ نظریہ نہیں، الگ الگ نظر نہیں، بلکہ عمل جس کا صحیح ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا یہ مقصد ہے کہ عورت کے اندر ایک نزاکت رہتی، نازک پن رہتی، تو اس پر مرد کو چاہیے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ اگر وہ چاہے وہ عورت بیٹی کی شکل میں ہو، یا بیوی کے شکل میں ہو، یا ماں کے شکل میں ہو، یا جو بھی شکل میں عورت ہو، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمایا ہے۔ اس حدیث سے ہم یہ پتہ چلتا ہے۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خشیت کا حکم فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ الذی تساءلون بہ والارحام، جس سے تم سوال کرتے ہو اللہ سے، والارحام، اپنے رشتہ داروں سے تم حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ رحم کہتے ہیں عورت کی بچے دانی کو، جہاں سے بچہ تولد ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ رحم بولتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی جمع ارحام، رحم کی جمع کیا ہے؟ ارحام۔ ذوی الارحام کہتے ہیں رشتہ داری، جو رشتہ داری جو رحم سے رشتہ داری لگتے ہیں، بھائی ہو یا بھائی کے بچے، بہن ہو یا اپنے ساتھ جو بھی پیدا ہوئے ہیں، رحم، ذو رحم جن کو کہا جاتا ہے، جن سے رحم کے ساتھ رشتہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے۔ اور رشتہ داری میں سے کچھ چیزیں قابل غور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اور رشتہ داری دونوں جنت میں اس طرح نازل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرمایا، اس طرح آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اچھے مقام پر رکھ دیا، اچھی طرح ہم کماتے ہیں،
اچھی طرح ہم مال صرف کرتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے جو بھائی ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے غور و فکر کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تو یہی حکم فرماتا ہے جو اپنے ذو رحم ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور ان کی بھی خیر خواہی کے ساتھ ان کے معاملات، جو تکلیف میں ہیں تو ان کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں مبعوث کیا، میں اور رشتہ داری دونوں اس طرح نازل ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، دونوں انگلیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اور رشتہ داری اس طرح دنیا میں نازل ہوئے۔ بس رشتہ داری اللہ سے دعا کرتی، کیا دعا کرتی؟ رشتہ داری جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ جو مجھے توڑتا ہے تو اپنے ساتھ سے اسے توڑ دے، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اے اللہ تو اپنے تعلق اس بندے سے توڑ دے، اے اللہ جو مجھے برقرار رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، تو اسے اپنے ساتھ جوڑ لے۔ رشتہ داری اس طرح اللہ سے دعا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں ہمیں یہ نصیحت ملی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ ایک بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور یہ ایک نفس واحد سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے تمام مرد حضرات اور عورتیں جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خشیت کا حکم دیتا ہے، فرماتا ہے کہ ذوی الارحام، جو ذو رحم ہے، رشتہ دار ہیں، ان سے حسن سلوک کرو۔ یقیناً ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں پر نگہبان ہے۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم دنیا سے واپس لوٹیں گے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان میں جاری و ساری رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔